وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جب کہ ہم ان سب کو جمع کریں گے، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، مکانکم، کھڑے ہو جاؤ اپنی جگہ پر، انتم، تم بھی اور تمہارے شریک بھی۔ اب یہاں معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پہ شریکوں سے مراد ہیں اولیاء اللہ، انبیاء، فرشتے، جن کو پوجا گیا، جن کے نام پر مورتیں بنائی گئی۔ یعنی ایک تو ہے کہ جو ہوائی ہیں، لات، منات، عزا کون ہے کچھ پتہ نہیں، لیکن یہ کہ بہرحال جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جن کو پوجتی تھی وہ بھی اولیاء اللہ تھے۔ ود اور سواع، وہ آئے گا جب ہم سورہ نوح پڑھیں گے۔ پچھلے زمانے کے اولیاء اللہ تھے، نیک لوگ تھے، ان کے انہوں نے بت بنا لیے۔ ہمارے ہاں وہ بت نہیں بنتے، قبریں پوجتی ہیں۔ لیکن یہ جو مسئلے ہوتے ہیں یہ ان لوگوں کے شرکاء کی بات ہو رہی ہے کہ جو نیک لوگ ہیں، اللہ کے بندے ہیں، فرشتے ہیں، ارواح ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، یا یہ اور کوئی اللہ کے بڑے نیک اور اونچے بندے ہیں۔ تو ہم کہیں گے نقول للذین اشرکوا مکانکم انتم وشرکاؤکم۔ اب دیکھ لیجئے یہاں یہ خیال نہ ہو کہ یہ لوگ جو ہیں اتنے اونچے رتبے والے ہوں گے، ان سے ایسے کیسے خطاب ہو جائے گا۔ تو اللہ نے جیسے خطاب حضرت عیسیٰ سے کیا، یا عیسیٰ ابن مریم، وہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مائدہ کے آخر میں۔ تو الرب رب وَإِن تنزل والعبد عبد وَإِن ترقى، تو شان جو ہے اللہ کی وہ تو بہرحال بہت بلند ہے۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، تو ان کے درمیان ہم سارے رشتے منقطع کر دیں گے۔ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، وہ جو ان کے شریک تھے، جن کو وہ ان شریک سمجھ کر پوج رہے تھے، معاذ اللہ وہ بری تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی بری ہیں اس شرک سے جو ان کے لیے ان سے دعائی کرنے والے، استغاثہ کرنے والے جو کچھ کر رہے ہیں شرک، اس سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بری ہیں۔ یا کوئی بھی کسی مزار پر جا کر کوئی غلط حرکتیں کرتا ہے تو صاحب مزار کے اوپر اس کا کوئی وبال نہیں ہے، وہ تو اپنی زندگیاں گزار گئے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، وہ تو ظلم ہو رہا ہے ان کے اوپر، وہ تو الٹا مقدمہ دائر کریں گے۔ وقال شرکاؤہم، جن کو انہوں نے شریک سمجھا تھا، وہ کہیں گے ان سے ما کنتم ایانا تعبدون، نہیں تم غلط کہہ رہے ہو، تم ہمیں نہیں پوچھتے تھے، ہماری بندگی نہیں کرتے تھے۔ فکفی باللہ شہیدا بیننا وبینکم، تو تمہارے اور ہمارے مابین اللہ کافی ہے یہ گواہی دینے کے لیے، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، کہ اے بدبختو اگر تم ہماری بندگی کرتے بھی تھے تو ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ تم ہماری بندگی کر رہے ہو۔ لازماً ہم تمہاری عبادت سے، بندگی سے غافل تھے، ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا کہ تم نے کیا کیا ہے، ہم پر کوئی الزام نہیں ہے، ہم بری ہیں تم سے اور تمہارے اس شرک سے جو تم کرتے رہے ہو۔ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، اس دن ہر جان کو پتہ چل جائے گا اس نے کیا آگے بھیجا تھا۔ وردوا الی اللہ مولاہم الحق، اور وہ لوٹا دیے جائیں گے اللہ کی طرف جو ان کا برحق مولا ہے۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور جو انہوں نے گھڑ لی تھی چیزیں، افترا کیا تھا، وہ سب کا سب ہوا ہو جائے گا، اور وہ ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے اور گم ہو جائیں گی وہ ساری چیزیں جن کو سہارا سمجھا ہوا تھا کہ ہم وہاں جائیں گے تو ایسے شفاعت ہوگی اور ایسے بزرگ ہمیں بچا لیں گے اور اس طریقے سے جو ہے وہ ہمارے لیے ذریعہ بن جائیں گے، وہ سب کا سب معلوم ہوگا کہ خواب تھا، جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا۔ قل من یرزقکم من السماء والارض، ان سے پوچھئے کون ہے جو تمہیں رزق پہنچاتا ہے آسمانوں سے بھی اور زمین سے بھی۔ ام من یملک السمع والابصار، یا کون ہے وہ کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہے تمہارے کان بھی اور تمہاری آنکھیں بھی۔ ومن یخرج الحی من المیت، اور کون ہے جو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے۔ ویخرج المیت من الحی، اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے۔ ومن یدبر الامر، اور کون ہے تدبیر امر کرنے والا۔ سیقولون اللہ، وہ کہیں گے اللہ۔ یہ ساری چیزیں وہ مانتے تھے مشرکین عرب، اللہ کے کام ہے یہ۔ افلا تتقون، تو پھر ڈرتے نہیں ہو، پھر تم نے یہ کیا چیزیں جو ہے گھڑ لی ہیں، کہاں سے یہ عقیدے لے آئے ہو، کہاں سے یہ دیویاں اور دیوتا تم نے تراش لیے ہیں۔ فذالکم اللہ ربکم الحق، تو وہی تو ہے اللہ تمہارا رب برحق مولا۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، تو حق کے بعد پھر کیا رہ جاتا ہے سوائے گمراہی کے۔ اس حق کو مضبوطی سے تھامو اور کسی اور گمراہی کے اندر مبتلا نہ ہو۔ فانا تصرفون، تو کہاں سے تم لوٹائے جا رہے ہو، پھیرے جا رہے ہو، یعنی حق پہ آ گئے، پہنچ گئے، کہہ دیا اللہ، لیکن پھر جو ہے کوئی ایک جو ہے چور دروازہ لیا اور کسی عقیدے کی جو پگ ڈنڈی گھڑ لی۔ کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا انہم لا یؤمنون، اسی طریقے سے راست آئی ہے، راست آیا ہے کلمہ تیرے رب کا ان لوگوں پر کہ جنہوں نے نافرمانی کی روش اختیار کی، انہم لا یؤمنون، کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔
تیرے رب کی وہ بات ثابت ہو چکی ہے۔ قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، ان سے پوچھئے تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو تخلیق کرتا ہو پہلی مرتبہ اور پھر دوبارہ بھی کرے؟ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کہ یہ صرف اللہ ہے جو پہلی مرتبہ بھی پیدا کرتا ہے وہی اعادہ بھی کرے گا۔ فانا توفکون، تم کہاں سے پلٹائے جا رہے ہو؟ قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، ان سے پوچھئے ہے کوئی تمہارے شریکوں میں سے جو حق کی ہدایت دے سکے، رہنمائی کر سکے؟ قل اللہ یہدی للحق، کہیے کہ اللہ ہے جو حق کی ہدایت دیتا ہے۔ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، تو کیا بھلا وہ کہ جو حق کی ہدایت دیتا ہو زیادہ مستحق ہے اس کا کہ اس کی بات مانی جائے؟ امن لا یہدی الا ان یہدی، یا وہ کہ جو خود ہدایت نہیں پا سکتا الا یہ کہ اسے ہدایت دی جائے۔ تمام مخلوقات جو ہیں وہ بھی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے دست سوال دراز کرتی ہیں۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں یہ دعا مانگتے تھے اہدنا الصراط المستقیم؟ تو ہدایت دینے والا تو اللہ ہے، تو بھلا وہ کہ جو ہدایت دیتا ہے اس کی بات ماننی چاہیے یا اس کی جو خود ہدایت کے محتاج ہیں، جو خود ہدایت چاہتے ہیں، جن کو اللہ ہدایت دیتا ہے؟ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی، جو خود ہدایت نہیں پا سکتا مگر یہ کہ اسے ہدایت دی جائے۔ فما لکم کیف تحکمون، تو تمہیں کیا ہو گیا، کیسے فیصلے کرتے ہو؟ وما یتبع اکثرهم الا ظنا، اور یہ نہیں پیروی کر رہی ان کی اکثریت مگر ظن کی، ظن ہے، اٹکل پچو ہے، گمان ہے۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور یہ گمان اور اٹکل پچو جو ہے وہ انسان کو حق سے کسی بھی درجے میں مستغنی نہیں کر سکتا۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو جانتا ہے۔